یہ بات ہے سن 2019 کی۔ زندگی گناہوں سے بھرپور چل رہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں آرزو اور جستجو تھی کہ اللہ پاک اپنے گھر مکہ مدینہ ضرور بلائیں، کیونکہ میں ایک سرکاری دفتر میں بھرتی ہوا جہاں گورنمنٹ کی طرف سے حج کے لیے خادمین کی درخواستیں طلب کی جاتی تھیں، اور میرا نام بھی خوش نصیبی سے ان قراندازیوں میں جانے لگا۔ لیکن کیونکہ سرکار کا حکم تھا کہ صرف ہر محکمہ سے 2 ہی ملازمین کو بھیجا جائے نامزد کر کے، لہٰذا میرا نام جاتا لیکن تیسرے نمبر پہ آتا۔ میں بہت غمزدہ ہوتا، لیکن 2019 جب اللہ نے مجھ گناہ گار کی التجا سن لی اور میں قراندازی میں دوسرے نمبر پہ آ گیا، اور سلیکشن ہونے کے بعد میرے محکمہ نے مجھے ٹریننگ کے لیے حج منسٹری کے حوالے کر دیا، اور یہاں سے اس حسین دور کا آغاز ہو گیا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کتنا کارساز اور انسان کی شارک سے کتنا قریب ہے، کتنی قریبی سے انسان کی سنتا ہے، اس بات پہ تو یقین آ گیا۔ لہٰذا میں نے لاہور سے اسلام آباد کا سفر شروع کیا اپنے دوسرے دفعہ منتخب ہونے والے دوست اور کلیگ وقاص کے ساتھ۔ وقاص کیونکہ دوسری دفعہ منتخب ہوا تھا، اس لیے اس کی طرف سے لمحہ بہ لمحہ رہنمائی ملتی رہی۔ چنانچہ اگلے دن ہی حاجی کیمپ اسلام آباد پہنچا۔ حج منسٹری کی طرف سے ٹریننگ پہ آنے والوں کے لیے 500-600 لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام موجود تھا۔ ایک ہفتہ کی لگاتار ٹریننگ میں ہمیں انتہائی شفیق اساتذہ، جو بذات خود کسی نہ کسی محکمہ سے ہماری ٹریننگ کے لیے حاضر ہوئے تھے، تمام اساتذہ نے بہت محنت سے لگاتار 5-5 6-6 گھنٹے کھڑے ہو کر ہماری ٹریننگ کی۔ ٹریننگ کا مقصد تھا کہ ہم لوگ جو لاکھوں ملازمین میں سے صرف 500-600 خوش نصیب افراد منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں جو حج کا فریضہ تو ادا کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جانے والے 1.5 لاکھ حجاج کرام کی خدمت، رہنمائی، دیکھ بھال اور نگرانی بھی کریں گے۔ اس ٹریننگ سے ہماری شخصیت میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ اس کے اثرات آج بھی ہماری زندگی پر یوں ہیں کہ اگر خدا کی ذات ہمیں یا مجھے دوبارہ حج کرنے کی استطاعت دیں تو میں حج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاونین حجاج کے طور پر ضرور پیش کروں۔ اللہ ہماری اس خدمت کو منظور فرمائے۔